السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ برکاتی اشرفی نیٹ ورک کے تمام ناظرین خیریت و عافیت سے ہوں گے، اور دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی سارے لوگوں کو شاد و آباد رکھے۔ ایک عالم دین کی درد بھری داستان۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم حج کرنے گئے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بیت اللہ میں ایک مولوی صاحب روزانہ قرآن پاک کی ان آیات کی تشریح کیا کرتے تھے، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بوڑھے ہو کر رہے تو انہیں کسی موقع پر بھی اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان کے ساتھ احترام اور ادب کے ساتھ بات کرو۔ نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھکے رہو اور دعا کیا کرو، اے پروردگار ان پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ بچپن میں مجھے پالا تھا۔ اور بعض وقت بیان کرتے ان کی آواز لرزنے کانپنے لگتی اور الفاظ رک رک کر زبان سے نکلتے اور آنکھوں سے زار و قطار آنسوؤں کی لڑیاں بہنے لگتی۔ میں نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا تو وہ بھی میری طرح سب حیرت زدہ ہے کہ آخر ان آیات قرآنی کی تشریح میں مولوی صاحب پر اس قدر گریہ و زاری کیوں طاری ہو جاتی۔ اس کی زبان سے ضرور وجہ دریافت کرنی چاہیے تاکہ ہمیں بھی کچھ نصیحت حاصل ہو۔ لہٰذا جب وہ آواز ختم ہو چکا تو ہم نے ان کو چائے پینے کے لیے کہا۔ ہمارے زیادہ اصرار کرنے سے مولوی صاحب مان گئے۔ ہم حرم شریف سے باہر نکل کر ایک ہوٹل میں چائے پینے بیٹھ گئے۔ حج کے دنوں میں حرم شریف کے آس پاس جتنے ہوٹل ہوتے ہیں وہ اکثر دن رات ہی کھلے رہتے ہیں۔ غرض ہم بھی ایک ہوٹل میں جا کر چائے پینے لگے اور باتیں کرنے لگے۔ باتوں میں ہم نے مولوی صاحب سے پوچھا، مولانا صاحب کیا آپ ہمیں اتنا فرمائیں گے اور اس پر وضاحت کے ساتھ روشنی ڈالیں گے کہ ان آیات الہی کی تشریح میں آپ اتنے غمگین اور افسردہ کیوں ہوتے ہیں؟ مولانا صاحب نے اس طرح سے اپنا واقعہ بیان کرنا شروع کیا کہ میں کولکتہ کے قریب ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ میرے والدین شہر میں رہتے تھے اور میرے والد ایک پرائیویٹ کارخانے میں ملازم تھے۔ پڑھے لکھے تو معمولی سے تھے، لیکن نہایت نیک اور خدا ترس آدمی تھے۔ میری عمر ابھی 4 سال ہی کے تھی کہ مجھے ایک اسلامی اسکول میں داخل کرا دیا گیا۔ میرے والدین مجھے دینی علوم کی تعلیم دلانا چاہتے تھے، اس لیے میں نے 18 سال کی عمر میں عربی زبان سیکھ لی۔ میں دینی تعلیم کے دوران انگریزی بھی پڑھتا تھا اور والد صاحب کے ایک دوست کے مدرسے سے میں نے میٹرک یعنی 10ویں جماعت کا امتحان پاس کر لیا۔ میری خواہش افسر بننے کی تھی۔ میں نے اپنے والدین سے اس کا ذکر کیا۔ والد صاحب کو اس زمانے میں نوکری کے 200 روپے ملتے تھے، جن سے پورے گھر کا خرچ چلانا پڑتا اور آئندہ کے لیے فکر کرنی تھی۔ میرے والد صاحب کا یہ خیال تھا کہ میں اب کوئی ملازمت کر لوں تاکہ گھر کا انتظام سنبھالنے میں آسانی ہو، لیکن میرا پکا ارادہ کالج میں داخل ہونے کا ہو چکا تھا۔ میں نے والد صاحب کی بے حد خوشامد کی
اور ان کو منایا۔ آخرکار والد صاحب راضی ہو گئے۔ میں نے کالج میں داخلہ لے لیا۔ میری والدہ بڑی کفایت شعار اور عقل مند تھی۔ اپنے خالی وقت میں وہ موم بتیاں بنا کر اچھے خاصے پیسے حاصل کر لیتی۔ اس طرح ان کی محنت تو بہت کرنی پڑتی، لیکن وہ میری سب سے ضروریات پوری کرتی۔ فیس تو والد صاحب دے دیتے تھے اور دوسری ضروریات کے لیے میری والدہ مجھے چپکے سے روپے بھیج دیتی۔ مجھے معلوم تھا کہ والد صاحب ہی میرے اخراجات اور دوسرے بھائیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ڈیوٹی سے زیادہ وقت کام کرتے تھے۔ اس طرح ان کو زیادہ پیسے حاصل ہو جاتے اور ہمارا خرچ چلتا رہا، اور میں نے 6 سال میں ڈگری حاصل کر لی۔ میں نے ڈگری تو بے شک حاصل کر لی، مگر اس کالج کی تعلیم کے دوران اور اس زمانے میں کالج کے ماحول کے رہن سہن نے میرے اسلامی شعار اور طریقے کو بالکل ہی بدل دیا، اور میں اسلامیات کو بالکل ہی بھول چکا تھا۔ اس لیے یہ ماحول ہی نیا اور ایسا تھا کہ میں وہاں کا رنگ لیے بغیر نہ رہ سکا۔ میرا ذہن، میرے خیالات جدید تعلیم و تربیت سے بے حد متاثر ہو چکے تھے۔ اب کیسا دین اور کیسے دین کی باتوں پر چلنا اور کیسی نماز روزہ کرنا، میرے حالات اور خیالات سبھی بدل چکے تھے۔ میں نے چھٹے سال پورے کالج میں اول نمبر کی کامیابی حاصل کی۔ اس لیے درخواست دینے پر مجھے اسی کالج میں ملازمت مل گئی، اور میں 350 ماہوار تنخواہ پانے لگا۔ چند سالوں میں میری تنخواہ 500 روپیہ ماہوار ہو گئی۔ اب والدین نے میری شادی کی فکر کی۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی نیک اور دیندار لڑکی سے میری شادی ہو، جو گھر میں ایک اچھی بہو کی طرح رہے، لیکن میری خواہش یہ تھی کہ وہ آج کی نئی تہذیب اور نئی تعلیم سے واقف ہو، تاکہ موجودہ دور اور اعلیٰ سوسائٹی میں رہ سکے، ہر ایک کے ساتھ کھلے عام باتیں کر سکے، ننگے ڈانس دیکھ سکے اور ننگے ڈانس کر سکے، سینہ تان کر بازاروں میں چل سکے اور ہر بے حیائی کے کام میں ترقی کر کے آگے بڑھ سکے۔ لہٰذا میں نے اپنی پسند کا ذکر اپنی ماں کے ذریعے سے اپنے والد صاحب سے کر دیا، لیکن انہوں نے پسند نہ کیا اور برا مانا۔ لیکن مجھے نئی روشنی کے سوا کچھ دکھائی ہی نہیں دیا تھا۔ ایسا بھوت سر پر سوار تھا کہ کہاں کا خدا کا خوف اور کہاں کا دین کا شوق، نہ قرآن مجید سے محبت اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ ہر طرف سے نفس اور شیطان نے پوری طرح سے رنگ چڑھا دیا، اور میں اپنی ضد پر قائم رہا۔ ماں باپ کی بات کسی طرح بھی میری عقل میں نہ آتی تھی اور نہ ہی میں ماننے کے لیے تیار تھا۔ بہرحال میں نے اپنے والدین کو بار بار اصرار کر کے راضی کر لیا۔ وہ میرے اصرار سے راضی ہو گئے، شاید اس وجہ سے کہ انہیں اندیشہ تھا کہ اگر وہ انکار کر دے تو شاید میں اپنی منمانی کروں۔ اس خوف سے انہوں نے ہاں کر دی۔ لہٰذا ایک فیشن جاہل بے دین سے بے زور لڑکی سے میری شادی ہوئی۔ شادی کو ابھی 2-4 مہینے ہوئے تھے کہ والد صاحب کے کارخانے میں ایک گیس کی ٹنکی پھٹ جانے سے ان کی دونوں آنکھیں جاتی رہی۔ اس لیے اب وہ کارخانے جانے سے معزول اور بیکار ہو گئے اور کام کے قابل نہ رہے، اور اب وہ گھر میں ہی رہنے لگے، اور ان کو کارخانے کی طرف سے ایک معمولی رقم معذوری
الوانس کے طور پر ملنے لگا۔ میرے بیوی کو اسلامی تعلیم و تہذیب سے دور کا بھی واسطہ نہ تھا۔ وہ تو صرف آزاد خیال اور تیز مزاج عورت تھی جسے نہ خوف خدا اور نہ عشق تھا۔ وہ کیا جانے کہ اسلام کیا ہے، وہ تو